انزلہ اتارا اس نے من السمائی آسمان سے ماءً پانی، اس نے آسمان سے پانی اتارا، فسالت تو وہ بہنے لگا، اودیاتم ندی نالوں میں، بقدرہا اپنے اندازے کے مطابق، فاحتملا پس اٹھا لیا، السیل سیلاب نے، زابداً جاگ، رابین ابھرا ہوا، پھر سیلاب ابھرا ہوا جاگ اوپر لے آیا، وَمِمَّا اور اس میں سے جو یوقدون وہ تپاتے ہیں، علیہ اس پر، فی النار آگ میں، ابتغاء بنانے کے لیے، حلیۃ زیور، او متاع یا سامان، زابدٌ جاگ ہوتا ہے، مثلہ اسی جیسا، اور جس چیز یا دھات کو آگ میں زیور یا کسی اور چیز کے بنانے کے لیے پگھلایا جاتا ہے تو اس پر بھی ویسا ہی جاگ آ جاتا ہے۔ کذالک اسی طرح یضرب بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، الحق حق کو، والباطل اور باطل کو، اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کو بیان فرماتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ لیکن جو جاگ ہے، فَيَذْهَبُ تو وہ چلا جاتا ہے، جفاءً سوکھ کر۔ جب زیور بنانے کے لیے آگ میں اس چیز کو، دھات کو پگھلایا جاتا ہے تو اس پر ویسا ہی جاگ آ جاتا ہے جیسا کہ سیلاب لے کے آتا ہے نا جاگ، تو اس کی کتنی مدت ہوتی ہے سیلاب کی؟ تھوڑا ٹائم۔ اسی طرح جو آگ بنتی ہے زیور کے بنانے کے لیے، اس کا بھی تھوڑا ہی ٹائم ہوتا ہے۔ سیم اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے، سو جاگ تو سوکھ کر یوں ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا اور جو چیز يَنفَعُ النَّاسَ فائدہ دیتی ہے لوگوں کو، فَيَمْكُثُ تو وہ ٹھہری رہتی ہے، فی الارض زمین میں۔ جاگ جو ہوتا ہے بالکل یوز لیس ہوتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، لیکن جو وہ دھات کو پگھلا کر سونا چاندی بنتا ہے تو وہ کیا رہتا ہے، زمین پہ ٹھہرا رہتا ہے۔ اسی طرح جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ کذالک اسی طرح یضرب اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، الامثال مثالیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ حق و باطل کے فرق کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو مثالیں بیان فرمائی۔ ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں سے بارش برساتا ہے، چشموں، دریاؤں، نالوں وغیرہ کے ذریعے برسات کا پانی بہنے لگتا ہے، کسی میں کم، کسی میں زیادہ، کسی میں چھوٹا، کسی میں بڑا۔ تو یہ دلوں کی مثال ہے، کوئی آسمانی علم بہت زیادہ حاصل کرتا ہے اور کوئی کم۔ پھر پانی کی اس رو پر جاگ تیرنے لگتا ہے، ایک مثال تو یہ ہوئی۔ دوسری مثال سونے، چاندی، لوہے، تانبے کی ہے کہ اسے آگ میں تپایا جاتا ہے۔ سونے چاندی زیور کے لیے، لوہا تانبا برتن بنانے کے لیے، ان میں جاگ آ جاتا ہے۔ تو جیسے ان دونوں چیزوں کے جاگ مٹ جاتے ہیں، اسی طرح باطل جو کبھی حق پر چھا جاتا ہے آخر چھٹ جاتا ہے اور حق صاف ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ جیسے چاندی، سونا وغیرہ تپا کر کھوٹ سے الگ کر لیے جاتے ہیں، سونے چاندی وغیرہ سے دنیا تو فائدہ اٹھاتی ہے، لیکن ان پر جو کھوٹ اور جاگ آ گیا تھا اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سمجھانے کے لیے کتنی صاف مثالیں بیان فرما رہا ہے تاکہ لوگ سوچیں اور سمجھیں۔ للذین تو ان لوگوں کے لیے، استجابوا جنہوں نے حکم مانا، لربہم الحسنی اپنے رب کا بہتری ہے، تو جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے لیے بہتری ہے۔ والذین لم یستجیبوا اور جن لوگوں نے نہیں مانا، لہو اس کا حکم، لو انا اگر ہو، لہم ان کا، ما فی الارض جو کچھ بھی زمین میں ہے، تو جن لوگوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا اور وہ زمین کی تمام چیزوں کے مالک ہوں، تب بھی جمیعاً سب کے، ومثلہ اور اس جیسا، اس کے برابر بھی ہو، معہ اس کے ساتھ، اگر وہ زمین میں جتنی بھی زمین میں موجود چیزیں ہیں وہ سب کے مالک ہوں، اور اگر ایک اور زمین ہوتی بالکل جیسی اس کے بھی اگر وہ مالک ہوتے، لفتدوا بہ تو البتہ وہ ضرور فدیہ دینا چاہیں گے اس کو، کہ اللہ تعالیٰ اس سب کو لے لے، ہمیں بچا لے۔ جنہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ ان سے کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔ اولئک تو یہی لوگ ہیں، لہم جن کے لیے، سوء الحساب برا حساب ہوگا، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ، جہنم ہوگا، وبئس المہاد اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ نیکو بدوں کا انجام بیان ہو رہا ہے۔ اللہ رسول کو ماننے والے، احکامات کی پابندی کرنے والے، خبروں پر یقین رکھنے والے تو اچھا بدلہ پائیں گے۔
اللہ تعالیٰ کے حکم نہ ماننے والے کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ ایماندار اور نیک اعمال لوگ بہترین بدلہ پائیں گے اور ہم ان سے نرمی کی باتیں کریں گے۔ اور آیت میں فرمان رب بھی ہے، نیکوں کے لیے نیک بدلہ ہے اور زیادتی بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی باتیں نہیں مانتے یہ قیامت کے دن ایسے عذابوں کو دیکھیں گے کہ اگر ان کے پاس ساری زمین بھر سونا ہو اور اسے وہ فدیے میں دینا چاہیں تو ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان سے سخت باز پرس ہوگی ایک ایک چھلکے اور دانے کا حساب لیا جائے گا۔ حساب میں نہ پورے اتریں گے تو جہنم کا عذاب دیا جائے گا اور جہنم میں نہایت ہی بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ افامن پس کیا وہ شخص یعلم جو جانتا ہے انما کہ جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا ہے الیکا آپ کی طرف من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے الحق وہ حق ہے، کمن اس جیسا ہو سکتا ہے ہوا اعمیٰ جو کہ اندھا ہو۔ کیا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا ہے وہ سچا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ اندھا ہو؟ انما بے شک یتذکر نصیحت پکڑتے ہیں اولو الالباب عقل والے ہی، تو بے شک عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ایک وہ شخص جو اللہ کے کلام کو، آپ کی جانب سے اترے ہوئے کلام کو سراسر سچ مانتا ہو، سب پر ایمان رکھتا ہو اور سب حکموں کو مانتا بھی ہو، سب برائیوں کو برا جانتا بھی ہو، آپ کی سچائی کا قائل ہو، اور دوسرا وہ شخص جو نابینا ہو، بھلائی کو سمجھتا ہی نہیں، اور اگر سمجھ لے تو مانتا نہیں، نہ حق سمجھتا ہو، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ فرمان ہے دوزخی اور جنتی برابر نہیں، جنتی خوش نصیب ہے، یہی فرمان یہاں ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں۔ الذین جو لوگ یوفون پورا کرتے ہیں بعہد اللہ اللہ کا عہد، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون اور نہیں توڑتے ہیں المیثاق عہد کو، جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو نہیں توڑتے۔ تو یہاں پر نیک لوگوں کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں اور ان کے اچھے انجام کی خبر دی جا رہی ہے، جو آخرت میں جنت کے مالک بنیں گے اور یہاں بھی ان کا بہترین انجام ہوگا۔ وہ منافقوں کی طرح نہیں ہوتے کہ عہد شکنی، غداری اور بے وفائی کریں، یہ منافق کی خصلت ہے کہ وعدہ کر کے توڑ دیں۔ والذین اور وہ لوگ جو یصلون ملائے رکھتے ہیں ما امر اللہ جو اللہ نے حکم دیا، بھی اس کا ایوصلہ یہ کہ ملا دیا جائے، تو وہ ان رشتوں کو، جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑے رکھتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ اور ڈرتے ہیں سوء الحساب برے حساب سے۔ اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، فقیر محتاج کو دیتے ہیں، اچھی باتیں کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو یہ لوگ رب کا خوف دل میں رکھتے ہیں، فرمان الہی سمجھ کر نیکیاں کرتے ہیں اور بدیاں چھوڑ دیتے ہیں، آخرت کے حساب سے ڈرتے ہیں، اسی لیے برائیوں سے بچتے ہیں، نیکیوں کی طرف رغبت کرتے ہیں، اعتدال کا رستہ نہیں چھوڑتے، ہر حال میں فرمان الہی کا لحاظ رکھتے ہیں۔ والذین اور جن لوگوں نے صبر کیا ابتغاء چاہنے کے لیے وجہ ربہم اپنے رب کی رضا، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کی، وانفقوا اور جو خرچ کیا، مما اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، سرًا چھپ کر، وعلانیۃ اور اعلانیہ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ اور دور کر دیتے ہیں بالحسنات نیکی کے ساتھ السیئات اور برائی کو، اور نیکیوں سے برائیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں لہم جن کے لیے عقبیٰ الدار آخرت کا گھر ہے، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ نماز کی پوری حفاظت کرتے ہیں، تو جن محتاجوں، فقیروں، مسکینوں کو دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں رزق دیتے ہیں، چھپ کر، اعلانیہ، رات دن، ہر وقت اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ قیامت کو احسان سے، برائی کو بھلائی سے اور دشمنی کو دوستی سے ٹال دیتے ہیں۔ دوسرا سرکشی کرے تو یہ نرمی کرتے ہیں، دوسرا سر پر چڑھے یہ سر جھکا دیتے ہیں۔ جناتو وہ باغ ہیں عدن ہمیشگی کے،
یدخلونہا وہ داخل ہوں گے ان میں، ومن صلح اور جو نیک ہوئے، من آبائہم ان کے باپ دادوں، وازواجہم اور ان کی بیویوں، وذریاتہم اور ان کی اولاد میں سے، والملائکۃ اور فرشتے، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں وہ خود، ان کے باپ دادا، ان کی بیویوں میں سے اور اولادوں میں سے جو نیک ہوں گے سب داخل ہوں گے، اور فرشتے یدخلون داخل ہوں گے علیہم ان پر، من کل باب ہر دروازے سے، اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آئیں گے۔ سلام وہ کہیں گے سلام ہو، علیکم تم پر، بما اس کے لیے جو صبر تم نے صبر کیا، وہ کہیں گے تم پر سلام ہو اس لیے کہ تم نے صبر کیا۔ ونعما اور بہت ہی اچھا ہے عقبیٰ الدار آخرت کا گھر، اور آخرت کا گھر بہت ہی اچھا ہے، تو اچھا گھر اور بہترین جگہ جنت ہے جو ہمیشگی اور پائیدار والی جگہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنت کے ایک محل کا نام عدن ہے جس میں بروج اور بالاخانے ہیں، جس کے 5000 دروازے، ہر دروازے پر 5000 فرشتے ہیں۔ وہ محل ہے محسوس نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے لیے۔ مسند کی ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے بھی ہو کہ سب سے پہلے جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ لوگوں نے کہا اللہ ہی کو معلوم اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جنتی مساکین مہاجرین ہیں جو دنیا کی لذتوں سے دور تھے، جو تکلیفوں میں مبتلا تھے، جن کی امنگیں دلوں میں ہی رہ گئیں۔ رحمت کے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جاؤ انہیں مبارکباد دے دو۔ فرشتے کہیں گے الہی ہم تیرے آسمانوں کے رہنے والے، تیری بہترین مخلوق ہیں، کیا تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم جا کر انہیں سلام کریں اور انہیں مبارکباد پیش کریں؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے صرف میری عبادت کی، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، دنیاوی رحمتوں سے دور رہے، مصیبتوں میں مبتلا رہے، اس کے باوجود صابر و شاکر رہے۔ اب تو فرشتے جلدی جلدی شوق سے ان کی طرف دوڑیں گے، ادھر ادھر کے ہر دروازے سے گھسیں گے اور سلام کر کے مبارکبادیں پیش کریں گے۔ والذین اور وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کا عہد، من بعد میثاقہ اس کے پختہ کرنے کے بعد، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کا عہد اس کے پختہ کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ اور کاٹتے ہیں مَا أَمَرَ اللَّهُ جو اللہ نے حکم دیا، بِهِ جس کا أَن يُوصَلَ کہ اسے جوڑ دیا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اولئک تو یہی لوگ ہیں، لَهُمُ اللَّعْنَةُ جن کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے سوء الدار برا گھر ہے، جو اللہ تعالیٰ کے عہدوں کو توڑ ڈالتے ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم ہے جو کہ بہت ہی برا گھر ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ کے وعدوں کو نہیں مانتے تھے، نہ صلہ رحمی کرتے تھے، نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری کرتے تھے۔ یہ لعنتی گروہ ہے اور برے انجام والا ہے۔ حدیث میں ہے منافق کی 3 نشانیاں ہیں، باتوں میں جھوٹ بولنا، وعدوں کا خلاف کرنا، ایمانت میں خیانت کرنا۔ ایک حدیث میں ہے جھگڑوں میں جو گالیاں بکتے ہیں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں، ان کا انجام برا ہے، یہ جہنمی گروہ ہیں۔ 6 خصلتیں ہوئیں جو منافقین سے اپنے غلبہ کے وقت ظاہر ہوتی ہیں، باتوں میں جھوٹ، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، اللہ کے عہد کو توڑ ڈالنا، اللہ کے ملانے کے حکم کی چیزوں کو نہ ملانا، ملک میں فساد برپا کرنا، اور یہ دبے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت کرتے ہیں۔